वोट बैंक तो नवाज शरीफ का है। अब देखिए नवाज शरीफ मरता है या जिंदा रहता है, भुट्टो मर के भी जिंदा है, भुट्टो का ही वोट चल रहा है। तैयबा साहब आपने कहीं जाना है, मैं आपको बहुत हट गए हैं, ये पता नहीं कौन से मौजू पे गुफ्तगू करती जा रही है। आप तैयबा साहब आप यहीं रहिएगा, 1-2 मिनट आपसे और लेंगे। सियासतदानों के खिलाफ बातें कर रही है। ये मुख्तलिफ ख्यालात जो है इनके समेट के लाए। हर शख्स जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है और हर शख्स को पाकिस्तान उतना ही प्यार है जितना मोहतरमा को प्यार है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान, आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद लंदन से आपके साथ। आज पाकिस्तान की सियासत की गर्मा गर्मी और लंदन के सर्द प्लस गर्म मौसम में, अभी गर्मी भी चल रही है लेकिन रात को सर्दी हो जाती है, इतनी शदीद गर्मा गर्मी आज आपने भी देखी होगी, टेलीविज़नों पे भी दिखाई गई। तो उसी मौजू पर हम आज बात करने के लिए, जी हाँ, मियाँ नवाज शरीफ की APC में तकरीर के हवाले से और पाकिस्तान में होने वाली APC के हवाले से मेरे साथ नहायत मौजूद मेहमान अली सलमान जाफरी साहब, जो कि नहायत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका से मौजूद हैं। अमेरिका ही से, क्योंकि सारी कहानी जो है सुना है अमेरिका के गिर्द ही घूमती है, तो अमेरिका से हमने बड़ी ही मोअज़्ज़ज़ सहाफ़ी जो हैं और जिनके हम बड़े एक अरसे से मद्दाह हैं। आपके कॉलम जब प्रिंट मीडिया का दौर था हम बड़े शौक़ से पढ़ा करते और अपने अखबारात में लिफ्ट करके शाया भी किया करते थे, और आज भी अब जिन इनके ब्लॉग्स देखते हैं बड़ी मालूमात मिलती हैं। आपने किसी तकरीब में, चूँकि ख़वातीन का कोई ना कोई अपॉइंटमेंट होता है और अमेरिका में इस वक्त चूँकि शाम का टाइम है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी अजीज़ के घर में जाना होता है, तो आपने बड़ी मेहरबानी और कमाल शफ़क़त से हमें टाइम दिया। हम इन्हीं से आगाज़ करते हैं। आपने कहीं जाना है इसलिए सबसे पहले इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। तैयबा साहब ये बताइए, आपकी बड़ी नज़र है करंट सिचुएशन पाकिस्तान में, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, एक आप सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। थैंक यू। कारतूस का ये ना आखिरी गोली थी तो उन्होंने चला दी। ये कोई मुकाबला नहीं हो रहा, कोई खुल के सामने नहीं आए। कुछ ये सारी गलतफहमी आपकी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। बात सुने कि सारे इस्टेब्लिशमेंट के ये बच्चे जमूरे हैं, जितने भी सियासतदान, और इनमें इतनी जुर्रत किसी में भी, माजी में, हाल में, जो मौजूदा है इस वक्त हुक्मरान वो भी और जो साबिक हैं, ये चूँकि मैं आवाज़ हूँ पाकिस्तान की, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। मैं हेलो जी मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज़। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, तो इसलिए मेरी पार्टी है पाकिस्तान। तो मैं आपसे बड़ी न्यूट्रल बात ये कर रही हूँ कि कोई चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे मुस्लिम लीग नून है, या जितने भी आज बैठे हुए थे, या इमरान खान PTI है, इनका मकसद है इक़्तिदार, कुर्सी और सियासत। और साहब ज़रा सियासतदान ने सियासत करनी होती है, और इस्टेब्लिशमेंट के सहारे कोई भी ना आया है माजी में आज तक, ना मौजूदा बैठा हुआ जमहूरी है। पाकिस्तान प्रो जमहूरियत है ही नहीं। जमहूरियत इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। अमेरिका में भी इलेक्शंस में धांधली होती, बुश का दौर देख रहे हैं आप, अभी ट्रंप ने अभी आएगा तो भी धांधली के साथ ही आएगा। हमारे इस वक्त जो दुनिया चल रही है ना पूरी दुनिया में, उसमें या वर्दी वाला अमर है या बगैर वर्दी के अमर है। ना मैं सियासत में अब आ सकता हूँ वजारत मतलब इक़्तिदार में, ना मेरी बेटी के लिए कोई दरवाजा खुला है। साढ़े वालों भाड़ च जाओ, शहबाज रखना जो तो रखो, वोट बैंक तो मेरा है, तो वोट बैंक तो नवाज शरीफ का है। अब देखिए नवाज शरीफ मरता है या जिंदा रहता है, भुट्टो मर के भी जिंदा है, भुट्टो का ही वोट चल रहा है, बोल रहा है। तैयबा साहब आपने कहीं जाना है, मैं बहुत हट गए हैं, ये पता नहीं कौन से मौजू पे गुफ्तगू करती जा रही है। इससे पहले मैं इकबाल भाई आपका तारुफ तो करा लूँ। इकबाल भाई एक मिनट, आप तैयबा साहब आप यहीं रहिएगा, 1-2 मिनट आपसे और लेंगे। जनाब इकबाल संधू साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बरतानिया के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, यहाँ पे एक मंजे हुए पॉलिटिकल कारकुन, मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी गुफ्तगू होगी वो इंतहाई मुदल्लल अंदाज में जो है वो आज के प्रोग्राम में होगी। इकबाल संधू साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तैयबा ज़िया चीमा साहब एक नामवर सहाफ़ी हैं, USA से
आपका ताल्लुक है, अमेरिका में मुकीम है। सारा मुस्लिम लीग जानता है मुझे, ये तो कल जी के जी, पीछे होंगे। तो इकबाल साहब तैयबा साहब को हमने सवाल इन्होंने किया जो है, स्टेटमेंट इनिशियल दी है कि मेरा इनकी सवाल सुनिए, थिंकिंग जो मेरा सवाल नॉन बॉयज है, पर जब इन्होंने गुफ्तगू की है तो ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बातें शुरू कर दी इन्होंने, अच्छा सियासतदानों के इकबाल खिलाफ बातें कर दी। साहब आप ये ये बताइए, मुख्तलिफ आप ख्यालात जो है इनके समेट के लाएं अच्छा ताकि मैं आपकी फोकस तरफ आ रहा हूँ, बातचीत मैं हो। आपकी तरफ आ रहा हूँ इकबाल ऑब्वियसली साहब। हर शख्स जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है और हर शख्स को पाकिस्तान उतना ही प्यार है जितना मोहतरमा को प्यार है। तो ये कोई स्पेशल बात नहीं होने की, कोई नई बात बताएं। अच्छा नई इकबाल बात तो साहब नवाज शरीफ ने किया, तो आप उस पे 1 घंटा पे बोलिएगा। नई बात उसने ये किया कि मेरे सारे कारतूस चल गए जी, ती मेरी तुसी नहीं आन देनी। ये आपकी सोच है मोहतरमा, ये आपकी बायस सोच है, वन साइडेड सोच है, आपकी वन साइडेड सोच है, और ये आपकी जो तंग नजरी है ये इसको शो करती है। अच्छा नवाज इकबाल शरीफ साहब साहब ने ये क्या बताइए, किया है? नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की अवाम की आज आंखें खोली हैं, और आप वो मुल्क दुश्मन लोग हैं जो भेस बदल के मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। लोग जो हैं भूखे मर रहे हैं पाकिस्तान में, तबाह बर्बादी है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ लोग कत्ल हो रहे हैं, औरतें रेप हो रही हैं। आप क्या बातें कर रही हैं मोहतरमा? मैं पीटीआई के भी खिलाफ हूँ। मुझे आप क्या पता नहीं आप किसके आप अपने खिलाफ भी लग रही हैं मुझे। खप्पू 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 खप्पू। आप किसके साथ हैं? आपकी क्या सोच है? आप मोहब्बती ग्रुप है क्या है आप? अच्छा इकबाल साहब ये बताइए कि आज मियां साहब ने जो तकरीर की है, जो सवाल आपने किए सके वो जवाब दें। पूछा आपने तीतर है, ये बात ये बटेर की कर रही है। एक मिनट जरा मुझे इजाजत दें। सलमान जाफरी साहब, सलमान जाफरी टेक चार्ज है इमदाद साहब, आप चार्ज लें प्रोग्राम का। ये प्रोग्राम इनका है या आपका है? अच्छा एक मिनट तैयबा साहब जरा मुझे इकबाल साहब से सवाल करने नहीं दीजिए प्लीज। इमदाद साहब मुझे एक बात कहने दें। तारुफ करा दें सब दोस्तों का। और पॉलिटिकल नहीं है, ये सिर्फ एक बात है। देखिए सलमान साहब हमारे साथ मौजूद है, बीबीसी के साथ बीबीसी है लाहौर के नुआइब के सरगर्मियां हम देखते हैं। इकबाल साहब ये बताएं कि आज जो नवाज शरीफ है आप उसको एंटी एस्टैब्लिशमेंट समझते हैं या एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में? सिर्फ एक बात कहने दें। मैं ये साहब ने जो तकरीर आज की है, ये तकरीर जो है अवाम के जो मसाइल हैं और जो पाकिस्तान में नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अदालतों को कंट्रोल करके इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो पार्लियामेंट को बंदूक के दौर पे चलाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ों को एक्सपोज किया है और लोगों की आंखें खोली हैं कि वहाँ क्या मामला चल रहे हैं। और ऑब्वियसली एक जुर्माना इकदाम था, और ये ऐसी फैशिस्ट जो गवर्नमेंट आई है प्रो इजराइल गवर्नमेंट, तो ये लोग जो हैं इन्होंने मुल्क को बर्बाद किया है, इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, इकॉनमी बर्बाद कर दी है। और ये इसलिए आज ज़रूरी था कि हम एक मुश्तरका लाहेमल अपोजिशन लें और इन लोगों से जान छुड़ाने का कोई तरीका इख्तियार करें। अगर ये मुल्क यही लोग चलाते रहे तो मुल्क बिल्कुल दिवालिया हो जाएगा, तो ये खुद ही खा जाएंगे। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट था आज मियाँ साहब का जो मैसेज है, वो मैसेज मियाँ साहब का उन लोगों के लिए भी है जो पीछे बैठ के हुकूमतों को यहाँ क्रिएट करते हैं और जमहूरी अमल जो जैसा भी है पाकिस्तान में उसमें अननेसेसरी इंटरफेरेंस करते हैं। साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। इमदाद साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है, मोहतरमा की भी आवाज नहीं आ रही और इमदाद साहब की आवाज नहीं आ रही। तो वो इतनी देर में ठीक करते हैं। मैं सिर्फ एक आपसे एक बात साहब आपसे एक अर्ज करूंगा। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इतलात हैं। मैं ये तो कि आपके मुंह से ये सुनूं कि आप किसी को मुल्क मुस्लिम करेंगे, ये तो वो इल्ज़ाम है जो ये मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने या हुक्मरानों ने अपनी अमलियत को बरकरार रखी है। हम वो इंसान जो कुछ बात करते हैं, देखें अगर कोई शख्स जो है या कोई मोहतरमा जो है वो कह रही है कि ये भी चोर है, वो भी चोर है, मुल्क भी चोर है, वहाँ के बंदे सारे चोर हैं, तो ये मुल्क दुश्मन बात की कैटेगरी में आती है। मुल्क दुश्मन इस तरह नहीं कि ये कोई गद्दार है, ये मुल्क दुश्मन बातें कर रही है। हाँ, पाकिस्तान से हमें प्यार है, पाकिस्तान के लोगों से प्यार है,
وہی ہمارے لوگ ہیں اور ہم نے انہی کے ساتھ ملنا ہے, انہی کے ساتھ کام کرنا ہے, انہی کو مینج کرنا ہے. تو اگر ہم کرٹیسائز کریں گے, سولوشن ہمارے پاس ہے کوئی نہیں, تو پھر مناسب بات نہیں ہے کہ اس کو پرلونگ کیا جائے. سولوشن بھی دیں نا کہ آپ کے پاس کیا حل ہے اس بات کا. اگر یہ سب چور ہیں, ٹھیکے والے بھی چور ہیں اور اوورسیز پاکستانی کو محبت جاگی ہے, تو یہ وہاں جا کے کیوں نہیں رہتے پاکستان میں؟ جی میں صرف یہ اچھا طیبہ صاحب آپ نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے, ٹیکنیکل پرابلم ناظرین کچھ آ رہی تھی جس کی وجہ سے اقبال سندھو صاحب بھی جو ہیں وہ بھی دوبارہ ہمیں جوائن کریں گے. آپ یہ فرمائیے, جیسا کہ اقبال سندھو صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ فاشسٹ گورنمنٹ کے خلاف ایک جو ہے وہ اتحاد ہے, لیکن یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ تمام لوگ جو آج کے اجلاس میں موجود تھے یہ تو وہ ملزمان تھے جن پر نیب کے مقدمات ہیں, اور یہ یوں نظر آ رہا تھا کہ تحریک جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس ایک نقطے پر جو ہے وہ ایک ایجنڈے پر متفق نہیں ہو سکی. جیسا کہ آج سراج الحق صاحب جو جماعت اسلامی کے سربراہ ہیں, ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ آج کی جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس میں اس لیے جماعت اسلامی نے شرکت نہیں کی کہ یوں نظر آتا تھا کہ وہ ایک ایجنڈے پر متفق نہیں ہے, اور دیکھا بھی یہی گیا کہ سب لوگ ایک ایجنڈے پر متفق نہیں تھے, اور جھگڑا بھی ہوا آج اے پی سی میں. مولانا فضل الرحمان نے پاکستان پیپلز پارٹی سے شکایت بھی کی کہ ان کی تقریر نشر نہیں کی گئی. تو یہ کیا ہو کیا رہا تھا آج؟ میں اس لیے کہہ رہی ہوں یہ آواز خراب ہوئی تو میں اس کا جواب جلدی سے دیکھ کے تو آپ سے جی مجھے آ رہی ہے آواز. آپ یہ جو آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ جی آ رہی. یہ جو آج ان کی اپوزیشن کے جو جوائنٹ میٹنگ ہوئی ہے نا, اس کا ایک ایجنڈا تھا, وہ نواز شریف کی تقریر تھی. بس انہوں نے نواز شریف کی تقریر کرنی تھی, سنوانی تھی, اس کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا. ایجنڈا بھی نواز شریف کا تھا, تقریر بھی اس میں, اور ویسے بھی اس نے پہلی جماعت ٹویٹر میں داخلہ لیا تھا, اس کے بعد ٹک ٹاک اور فیس بک پہ بھی انہوں نے داخلہ لینا ہے. باقی تب کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہیں یا آگے ہم نے کوئی عمل بنانا ہے. نہ وہ حکومت کرانا چاہتے ہیں, 3 سال پورے کرنے اس حکومت نے, نہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں اس وقت سیاست یا الیکشن لڑنا, 40 کروڑ خرچ کر کے کرسی پہ بیٹھنا, انہوں نے استعفے دینے ہیں. یہ سیاست دان لوگ ہیں, انہوں نے اپنی سیاست کرنی ہوتی ہے, اور جن کو آپ بلاتے ہیں وہ بیچارے ان کے ورکرز ہیں. آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین, آئی ایم ناٹ اے ورکر. سو اس لیے میں نے آپ کو سیدھی بات بتا دی ہے کہ یہ نواز شریف کی آج وہ جیسے قرآن پاک پڑھانے کے لیے بڑے بچے کو نہیں بسم اللہ 5 سال میں بسم اللہ اس کی کراتے, تو یہ سوشل میڈیا جن کی بسم اللہ تھی, کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا آپ کی اپوزیشن میں. حکومت کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی لوٹے لے کے بیٹھی ہوئی ہے. ہم کون سا حکومت کی فیور پہ بول رہے ہیں؟ حکومت نے کون سا ڈیلیور کیا ہے؟ میں تو کہتی ہوں 2 سال ہو گئے, ابھی 3 سال آگے ڈیلیور نہ کہے تو یہ حکومت بھی نہیں رہنی. بہرحال مجھے تو الیکشن میں نظر نہیں آ رہے, مجھے نواز شریف کی پاکستان واپسی نظر نہیں آ رہی, مجھے مریم نواز کی بے چینی لندن جا کے نظر آ رہی ہے. باقی میری طرف سے اجازت ہے, یہ مسلم نون والے سے باقی خوشامد سن لیں. صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا تھا, انہوں نے کہیں جانا تھا. آپ کو طیبہ ضیاء چیمہ صاحب آپ پھر کسی پروگرام میں ضرور زحمت دیں گے اور آپ کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین ابھی سید سلمان جعفری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ بھی تھوڑے سے جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ان کے وہ پسندیدہ لیڈر ہیں, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ بھی ذرا فرمائیے, ابھی اقبال صاحب بھی تشریف لے آئیں گے, آپ ذرا یہ فرمائیے کہ آج کی جو آل پارٹیز کانفرنس تھی, کیا اس کا ایجنڈا نیا احتساب کا قانون بنانا تھا, جبکہ پرانا قانون بھی تو میاں نواز شریف صاحب نے بنایا ہوا ہے, یا پھر جیسا کہ طیبہ ضیاء چیمہ صاحب کہہ رہی تھیں کہ آج میاں نواز شریف کی ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ رسم بسم اللہ تھی اور انہوں نے آج سے جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے ایک جنگ کا, انہوں نے خود بھی کہا کہ ہماری جنگ پرائم منسٹر سے نہیں ہے, ان سے ہے جو ان کو لے کر آئے. تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں, کیا میسج کیا تھا؟ سب سے پہلے بات تو امداد حسین صاحب, میں آپ کو مبارکباد دوں گا ایک میڈیا پرسن ہونے کی حیثیت سے, اور مجھے ایک سینس آف ریلیف کی تھی وہ ملی ہے. وہ یہ ملی ہے کہ حکومت کی تمام تر پابندیوں, ایڈوائسز اور سب کے باوجود میاں نواز شریف کی تقریر قومی میڈیا پر دکھائی گئی. ان کا جو کنٹینٹ تھا اس سے اختلاف ہوگا, سب کو ہوگا, زیادہ تر کو ہوگا, کم تر کو ہوگا, ان کے حق میں بھی ہوں گے, ان کے خلاف بھی ہوں گے. بات یہ ہے کہ جو کل آپ اور ہم بات کر رہے تھے اور جو ہمارے دل میں ایک خوف تھا کہ کہیں یہ بلیک آؤٹ نہ ہو, اور اس وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ نیا پاکستان تو پھر بن ہی گیا نا. جی جی آپ دیکھیں کہ پھر یہ تو ایک اس حکومت کا بہت بڑا کارنامہ ہے
کہ انہوں نے اجازت دی ہے میاں نواز شریف کو ایک ایسے حکومت کے جو عزائم تھے، ان کے جو کالے عزائم تھے، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. کالا چٹا بتیر یہ وہ پھر آپ نے وہی سلسلہ، وہ کالے کیا عزائم تھے؟ انہوں نے تو کوئی عندیہ نہیں دیا تھا کسی کو روکنے کا. پرائم منسٹر صاحب نے تو خود کہا تھا کہ ان کو بولنے دیا. دیکھیں یہ کریڈٹ جو ہے نا، یہ کریڈٹ میں گورنمنٹ کو نہیں ہے، میں کریڈٹ آپ کو دوں گا، میں میڈیا کو دوں گا، اور میڈیا کے ان لوگوں کو دوں گا کہ جنہوں نے اس تمام ان کے کالے قوانین کے بجائے اور اس کے تب ان کو فیس کرتے ہوئے ان کی تقریر کو انہوں نے جو بھی پیغام تھا ان کا اچھا تھا. یا میڈیا نے کیا اس میں کردار ادا کیا؟ یہ نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کا دانشمندانہ فیصلہ تھا. اور آپ یہ ضرور مانیں کہ جو اب جو ہے وہ نیا پاکستان بن چکا ہے، اب کسی کی زبان بندی نہیں کی جائے گی، حتیٰ کہ مجرمان کی بھی زبان بندی نہیں کی جائے گی. ہاں، ہم اس کے حق میں ہیں کہ جس کو جو بات ہے وہ اپنے کہے، اور اگر حکومت کے پاس اس کا مدلل جواب ہے تو اس کا جواب دے، اور یہ فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیں کہ وہ کس کو سننا چاہتے ہیں، کس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں اور کس کی بات کو تسلیم بے شک وہ پاکستان کے اداروں کو گالیاں نکالیں. اگر پاکستان کے اداروں کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ادارہ سیاست جس نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہے اور وہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاست میں مداخلت کرے، اور آپ یہ تو الزامات ہیں نا، ان کی سیاست کی مداخلت کے الزامات ہیں. کسی نے آج تک یہ جیسے یہ کرپشن کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں ثابت کریں، اور خود کہے جا رہے ہیں کہ انہوں نے سیاست میں حصہ لیا، جبکہ کسی نے آج تک یہ ثابت تو کیا نہیں ہے. تو یہ تو کیا سر رہی ہے نا کہ فوج سیاست میں حصہ لیتی ہے. کہاں دیکھا آپ نے فوج تو پانی نکال رہی، کراچی کا گندا پانی، ان سیاستدانوں کا گند نکال رہی ہے جو سندھ میں حکومت کر رہے ہیں اور عوام کو جو ہے درپیش مسائل میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ گندا پانی نکال بھی رہے ہیں اور گندا پانی ڈال بھی رہے ہیں. وہ یہ دونوں ہی کام کر رہے ہیں کہ وہ گندا پانی نکال کے اس سے زیادہ گندا پانی واپس ڈال. بہرحال میں آپ کو یہ بڑی مبارکباد دوں گا کہ آپ نے جو بات کی ہے نا، مجھے تو یہ سن کے حیرت ہوئی کہ آپ نے کہا کہ فوج کہاں سیاست کرتی ہے. بھائی زیادہ تر تو فوج نہیں سیاست کی ہے اس ملک کے اندر، زیادہ تر تو 4-5 جنگیں لڑ رہی ہے فوج، کتنے محاذوں پہ لڑ رہی ہے. آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں سیاست کر رہی، اور آج آپ دیکھیں آپ کی اے پی سی میں کیا کیا مطالبات کیے جا رہے ہیں. گلگت بلتستان میں انتخابات کرائے جائیں، یہ مطالبے تو بھارت کر رہا ہے، یہ مطالبے تو مودی کر رہا ہے. تو کس کے ایجنڈے پہ آج کانفرنس ہوئی ہے بھائی صاحب؟ تو آپ کے خیال میں انتخابات کرانا ایک بری بات ہے؟ نہیں تو وہاں پہ کیا ایسا غیر جمہوری عمل ہو رہا ہے؟ آپ کے خلاف ہے؟ آپ بتائیں نا، جب وہاں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک فوجی سپہ سالار رہا ہے اور وہ حکومت کر لیا کرے، اور پھر آپ یہ بھی کہیں کہ وہ سیاستدان نہیں ہے. بھائی وہ کیا کہتے ہیں؟ مشرف صاحب سیاستدان تھے کہ فوجی تھے؟ کیا تھے وہ؟ نہیں وہاں تو دیکھیں وہ تو ریاست کیا تھے؟ وہ سیاستدان تھے، فوجی تھے؟ وہ انہوں نے حکمرانی کی، سیاست کی نہیں کی. ایوب خان کیا تھے؟ سیاست کی یا نہیں؟ ان کے دور میں سر، ان کے دور میں جن لوگوں کے آپ نام لیں گے ان کے دور میں ملک نے ترقی کی ہے، ملک پیچھے نہیں گیا. اور آپ جو آپ کے جو شاہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آج جو اے پی سی میں موجود لوگ تھے جنہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے شاہ صاحب جنہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے 2 سیاسی رہنماؤں نے خطاب کیا، یہ دونوں ہی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو، وہ آپ نے ایوب خان کا نام لیا تو بھٹو ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے، اور جو ہیں وہ میاں نواز شریف وہ بھی جنرل غلام جنانی اور کیا اس کو کہتے ہیں ضیاء الحق کی اقتدار میں آئے. آپ آج کا مطلب آپ کے کہنے کے مطابق ان عامروں کے بچوں نے آج جو ہے وہ ان کے جو لے پالک بچے تھے انہوں نے آج، اور ان کی اولاد نے آج اے پی سی کی. ہاں، یہ آپ یوں کہہ لیں کہ کفار کی جو اولاد ہے وہ مشرف علیہ السلام ہوگی. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ برطانیہ میں ان کا ویزا ختم ہو چکا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق اور قانون کے ویزا ایکسٹینڈ ہوگا جی، ویزا ایکسٹینڈ ہوگا. ابھی ہوگا ابھی درخواست. میاں صاحب کسی صورت جو ہے وہ کسی قسم کا آپ کے اگر ذہن میں ہو کہ وہ پاکستانی پاسپورٹ کے علاوہ کسی پاسپورٹ پہ ریلائی کریں گے یا کبھی بھی اس کی ضرورت محسوس کریں گے تو یہ غلط فہمی ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق جو قانون کہتا ہے 180 دن کے بعد تو جو وزٹر ہوتا ہے وہ انلیگل سٹے ہوتا ہے، اس کا شمار کیا جاتا ہے. اگر وہ اسی دن جو ہے وہ گیپ جو اس کو پورا بھی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کوئی گیپ نہیں لیا جا سکتا. لیکن چلیں یہ تو کوئی قانونی ماہر ہی بتا سکتا ہے کہ ان کے ویزے کی کیا پوزیشن ہے، وہ کیا کریں گے. کسی اور پروگرام میں ہم کسی قانونی ماہر سے پوچھیں گے. چونکہ کرونا کی وجہ سے لوگوں کو ایکسٹینشن بھی ملی تھی، وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے. بہت کچھ ہے، معاملات ہیں جی، پرویژنز بہت ہوتی ہیں. میاں صاحب جو ہے وہ یہاں وزٹ پہ نہیں، علاج کی غرض سے آئے ہیں تو اوبویسلی
ڈاکٹرز کے ریکمنڈیشنز پہ ایکسٹینشن ملتی جائے گی. وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قانونی ماہر بتا سکتا ہے، لیکن میری تحقیق کے مطابق ویزا، علاج کا ویزا ایک ہی مدت کا ہوتا ہے، 180 دن کا. اس کی کیٹیگری بھی سی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ میری مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہ 180 دن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں. اس کی ایکسٹینشن جو تھی وہ 30 اگست تک جو سب لوگوں کو ملی تھی کرونا وائرس کی وجہ سے، وہ بھی ختم ہو چکی ہے، اور جو ہے حکومت نے اس کی مزید ایکسٹینشن دینے سے انکار کیا ہوا ہے. لیکن بہرحال یہ قانونی معاملہ جس پر پھر کبھی بات کریں گے. میاں صاحب کو یہاں علاج کے لیے ویزے کی کوئی ایشو نہیں ہے. آپ یہ خبر دے دیجئے جاتے جاتے کہ کیا 2021 جنوری میں جو لانگ مارچ ہوگا حکومت کے خلاف، کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میاں نواز شریف کی قیادت کے بغیر اس کی کوئی حیثیت ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا جنوری 2021 سے پہلے میاں نواز شریف پاکستان واپس چلے جائیں گے؟ میں کوئی آپ کو ایگزیکٹ ٹائم فریم نہیں دیتا، پر میری بڑی امید ہے کہ میاں صاحب وہاں ہوں گے پاکستان. ناظرین 2021 جنوری سے پہلے میاں نواز شریف کی یہ امید ظاہر کی ہے کہ وہ انشاءاللہ پاکستان واپس جائیں گے، اس تحریک کی قیادت کریں گے جس کا اعلان آج آل پارٹیز کانفرنس کے 23 نکاتی ایجنڈے میں جو کیا گیا کہ حکومت کے خلاف مرحلہ وار تحریک چلائی جائے گی. اس میں شاید اسمبلیوں سے استعفے دینے کا آپشن بھی ہے، اور وہ کب پورا ہوگا ابھی ہم آپ کو نہیں بتا سکیں گے. لیکن ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما برطانیہ سے مرکزی سیکرٹری اطلاعات اقبال سندھو صاحب موجود تھے، جنہوں نے آج میاں نواز شریف کی تقریر کے بعد ہونے والی چائے پر ان کی میٹنگ کے کچھ نکات سے ہمیں آگاہ کیا. ایسی باتیں بتائیں جو پاکستان کے مفاد میں میاں نواز شریف نے کی، اور ان کا یہ خیال ہے کہ شاید پاکستان کے مفاد میں حکومت کی تبدیلی کے لیے ایک نجات دہندہ کے طور پر میاں نواز شریف کا راہ جو دیکھ رہی ہے پاکستانی قوم، وہ 2021 جنوری سے پہلے پاکستان واپس چلے جائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کی صحت اب پہلے سے بہتر ہو رہی ہے، اگر ڈاکٹروں نے اجازت دی تو وہ ضرور پاکستان جائیں گے، اور پاکستان جا کر عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے، اور عوام کو ان کے بقول اس حکومت سے نجات دلائیں گے جس سے عوام تنگ آئی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جو پنجاب اسمبلی یا قومی اسمبلی کے اراکین ہیں، ان کو ایک مخصوص جگہ پر جس کا ذکر کیا سلمان جعفری صاحب نے کہ شاید وہ چڑیا گھر کے قریب کوئی جگہ ہے جہاں کسی جانور کو دکھا کر ان کا موقع بدل دیا جاتا ہے. یہ تھے آج کے سوالات اور ان کے جوابات جو ہم نے اپنے مہمانوں سے لیے. سلمان جعفری صاحب ہمارے ساتھ تھے، اقبال سندھو صاحب ہمارے ساتھ تھے. اقبال سندھو صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور اس امید کے ساتھ آپ اپنے مخالف نقطہ نظر رکھنے والے جرنلسٹوں کو بھی چائے پر بلائیں گے، اور اگر وہ جرنلسٹ 7 بجے وہاں پہنچ جائیں تو یہ امید ظاہر کی جاتی ہے کہ ان پر حسین نواز صاحب کے دفتر کے دروازے بند نہیں کیے جائیں گے، اور وہاں کوئی خوفناک غیر سیاسی کارکن نہیں کھڑا کیا جائے گا. ایسے سر کوئی آپ جانتے ہیں ایسے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور جب تک میں خود اس چیز کو مینیج کروں گا تو انشاءاللہ قطر کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہوگی. جی بس آپ سے اس وعدے کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ کا بہت تھینک یو ویری مچ جعفر صاحب، بہت شکریہ. امداد زیاد چیمہ صاحبہ کا بہت شکریہ، انہوں نے امریکہ سے جوائن کیا تھا لیکن کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں جانا تھا. آئندہ کسی پروگرام میں ان سے مزید موقف لیں گے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. آج ہم نے بات کی آل پارٹیز کانفرنس جو آج پاکستان میں منعقد ہوئی. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے برطانیہ سے اس پر خطاب کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما آصف علی زرداری نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اس پر خطاب کیا. اور اس میں جو وہاں پر میاں مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکوہ بھی آپ کے سامنے لائے کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی میزبانی پر بے انتہا اعتراضات کیے، اور کہا کہ میڈیا پر ان کی تقریر کو پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہیں چلایا جا سکا. یہ ساری باتیں، یہ سوالات چھوڑ کر ہم آپ کی سے اجازت چاہنے جا رہے ہیں کہ کیا پاکستان کی سیاست تبدیل ہونے جا رہی ہے، یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون میں دو جو گروپ ہیں وہ واضح طور پر سامنے آ گئے ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں اور ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ، یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے آج پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کو تقریر کی دعوت دے کر کسی جال میں پھنسایا ہے، اور اس جال کا فائدہ آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی اٹھانا چاہتی ہے. یہ وہ سوالات جو میں آپ کے سامنے رکھ کر آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. اپنے میزبان امداد حسین شہزاد کو اجازت دیجیے. آئندہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. شکریہ. السلام علیکم.